بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Dear students, today we are studying importance of water. Previously we have studied two topics about. Number one is water as a component of cell. Number two, water as a solvent. And number three, water as a metabolite. Today we will study about water as a metabolite. اس سے پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پانی ایز اے کمپوننٹ آف سیل، جس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے کسی بھی سیل کا لازمی جز ہوتا ہے. سیل ٹوٹلی جو ہے تقریباً اگر ہم یہ کہیں کہ پانی سے ہی بنا ہوتا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. 80 to 90% جو ہے کسی بھی سیل میں پانی ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی انڈے کی، کہ انڈے کے اندر جو ہے ٹوٹلی سفیدی سے انڈے کی سفیدی سے لے کے اور اس کی زردی اور اس کی جھلی، یہ تقریباً سارے کے سارے پانی سے بنے ہوتے ہیں، سوائے اس کا چھلکا جو کیلشیم کا بنا ہوتا ہے. سیم اسی طرح کسی بھی سیل کے اندر سیل ممبرین سے لے کے اس کا سائٹوپلازم، اس کا نیوکلیس کے اندر موجود نیوکلیوپلازم، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ سیل سے ہی بنے ہوتے ہیں، پانی سے ہی بنے ہوتے ہیں. تو ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے کسی بھی سیل کا لازمی جز ہے، اور اس کے ٹوٹلی جو ہے سیل بنا بھی پانی سے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو تھا واٹر ایز اے سولونٹ، جس کا مطلب یہ تھا کہ پانی اپنے اندر بے شمار مرکبات کو حل کر سکتا ہے. پانی کی سب سے اہم خاصیت اس کا ڈائی پولر ہونا ہے. پانی کی پولیرٹی دوسرے تمام مائع جات میں سب سے زیادہ ہے، اسی لیے پانی بہت سارے مرکبات کو اپنے اندر حل کر سکتا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے واٹر ایز اے میٹابولائٹ. میٹابولائٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ میٹابولزم کہتے کسے ہیں، میٹابولزم ہے کیا. میٹابولزم کیا ہوتا ہے؟ میٹابولزم جو ہے جانداروں کے جسم میں ہونے والے جو کیمیائی تعاملات ہیں، جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، ان کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم. The sum of chemical reactions in an organism is called metabolism. میٹابولزم جو ہے اس میں کیمسٹری میں آپ نے 9th میں پڑھا تھا آکسیڈیشن اور ریڈکشن. یہ دو آپ نے ٹاپک 9th کی کیمسٹری میں پہلے سے پڑھ لیے ہیں. آکسیڈیشن وہ عمل ہے جس میں مرکبات ٹوٹتے ہیں، اور ریڈکشن وہ مرکبات ہے وہ ریئیکشن ہے جس میں نئے مرکبات بنتے ہیں. بائیولوجی میں آکسیڈیشن جو ہے اس کو ہم شمار کرتے ہیں ریسپائریشن میں، اور ریڈکشن جو ہے اس میں نئے مرکبات بنتے ہیں. ہمارے پاس پودوں میں ہے فوٹو سینتھسس. آکسیڈیشن ریسپیریشن کے لیے اور ریڈکشن جو ہے وہ فوٹو سینتھسس کے لیے. یہ دونوں کیمیکل ریئیکشنز ہیں. فوٹو سینتھسس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ پودے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی لے کر اپنے نئے مرکبات بناتے ہیں، جبکہ ریسپیریشن میں آکسیجن کی موجودگی میں سیل کے اندر مائٹوکونڈریا کے اندر جو ہے آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے، جس کو ہم سیلولر ریسپیریشن کہتے ہیں. اس میں آکسیجن اور ڈائجسٹڈ فوڈ جو ہے اس کے درمیان کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اور توانائی کا اخراج ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس میٹابولزم. اب اگر ہم دیکھیں کہ میٹابولزم واٹر ایز اے میٹابولائٹ ہے کیا چیز، تو اس کو سمجھنے کے لیے بے شمار کیمیائی عوامل جن میں میٹابولزم میں یہ میٹابولائٹ کا کام کرتا ہے، یعنی پانی جو ہے ایز اے میٹابولائٹ کام کرتا ہے. سیل میں جتنے بھی کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں وہ پانی کے بغیر ناممکن ہیں، یعنی پانی کے بغیر کوئی بھی کیمیکل ریئیکشن ممکن نہیں ہے. ان کیمیکل ریئیکشنز کے دوران یا تو پانی استعمال ہو جاتا ہے یا پھر پیدا ہوتا ہے. مثلاً پانی ایک انتہائی
اہم کیمیائی عمل جس میں خوراک ہضم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہائیڈرولائسس کہتے ہیں. اس کے لیے پانی انتہائی ضروری ہے. اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے علاوہ فوٹوسینتھسس کے دوران جو ہے آپ کو فوٹوسینتھسس میں چاہیے پانی کے بغیر فوٹوسینتھسس یعنی پودے کے اندر گلوکوز نہیں بن سکتا. مثلا اگر ہم اس کی کیمیکل ایکویشن لکھیں سمپلی سادہ طریقے سے تو وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ پلس واٹر، جس سے سن لائٹ کا ہونا ضروری ہے، کلوروفل کا ہونا ضروری ہے، جس سے ہم بنائے گا پودا اپنے لیے گلوکوز C6H12O6 اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مقدار میں پانی دوبارہ بنتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس ایک سمپل ایکویشن جس میں پانی کا ہونا انتہائی ضروری ہے. پانی کے بغیر جو ہے گلوکوز نہیں بنتا. گلوکوز کو عام طور پہ کاربوہائیڈریٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے اور پانی کے مرکبات ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کاربوہائیڈریٹ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کے اور بے شمار فائدے ہیں جانداروں کے اندر. مثلا پانی جو ہے سالیوٹ کی ٹرانسپورٹ میں پودوں اور جانوروں کے جسم کو ٹھنڈا کرنے میں استعمال ہوتا ہے اور پودوں کے اندر ان میں ٹرجیڈیٹی پیدا کرتا ہے. ٹرجیڈیٹی کہتے ہیں پودوں کے اندر تناؤ کو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا یہ والا تو ہم یہاں پہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. امپورٹنس آف واٹر جو ہے یہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جاتا ہے.